السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے تھوڑا انتظار کرو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو تھوڑا انتظار کرو، تو ہم یہ کہیں گے شویہ سوی انتظار، شویہ سوی انتظار۔ شویہ عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کرو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں انتظار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شویہ سوی انتظار، شویہ سوی انتظار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تھوڑا انتظار کرو، میں باہر بیٹھا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں باہر بیٹھا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا اجلیس برا، انا اجلیس برا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھا ہوں یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اجلیس برا، انا اجلیس برا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں باہر بیٹھا ہوں، آؤ روم میں بیٹھو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو آؤ روم میں بیٹھو، تو ہم یہ کہیں گے تعال اجلیس غرفہ، تعال اجلیس غرفہ۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھو یا پھر بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال اجلیس غرفہ، تعال اجلیس غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آؤ روم میں بیٹھو، آؤ گھر میں بیٹھو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو آؤ گھر میں بیٹھو، تو ہم یہ کہیں گے تعال اجلیس بیت، تعال اجلیس بیت۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھو یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال اجلیس بیت، تعال اجلیس بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آؤ گھر میں بیٹھو، چائے پی لو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو چائے پی لو، تو ہم عربی میں کہیں گے اشرب شائے، اشرب شائے۔ اشرب عربی میں پی لو یا پھر پینے کو کہتے ہیں، اور شائے عربی میں چائے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اشرب شائے۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چائے پی لو، کیوں آئے ہو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کیوں آئے ہو، تو ہم یہ کہیں گے لیش ایجی، لیش ایجی۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آئے ہو یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش ایجی، لیش ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں آئے ہو، کیا مشکل ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو کیا مشکل ہے، تو ہم یہ کہیں گے ايش في مشکل، ايش في مشکل۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور مشکل عربی میں مشکل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ايش في مشکل، ايش في مشکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا مشکل ہے، مجھے روم دوسرا دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے روم دوسرا دے دو، تو ہم یہ کہیں گے انا جیب غرفہ ثانی، انا جیب غرفہ ثانی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں،
اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں اور ثانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اناجیب غرفہ ثانی، اناجیب غرفہ ثانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے روم دوسرا دے دو، مجھے گاڑی دوسری دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے گاڑی دوسری دے دو تو ہم یہ کہیں گے اناجیب سیارہ ثانی، اناجیب سیارہ ثانی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، اور ثانی عربی میں دوسری یا دوسرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اناجیب سیارہ ثانی، اناجیب سیارہ ثانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے گاڑی دوسری دے دو، مجھے کام دوسرا دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے کام دوسرا دے دو تو ہم یہ کہیں گے اناجیب شغل ثانی، اناجیب شغل ثانی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور ثانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اناجیب شغل ثانی، اناجیب شغل ثانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کام دوسرا دے دو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا شغل ما فی کوئس، ھذا شغل ما فی کوئس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا شغل ما فی کوئس، ھذا شغل ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا سیارہ ما فی کوئس، ھذا سیارہ ما فی کوئس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا سیارہ ما فی کوئس، ھذا سیارہ ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے، یہ روم ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یہ روم ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا غرفہ ما فی کوئس، ھذا غرفہ ما فی کوئس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا غرفہ ما فی کوئس، ھذا غرفہ ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ روم ٹھیک نہیں ہے، تم واپس روم پر آؤ۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم واپس روم پر آؤ تو ہم یہ کہیں گے انت ارجع غرفہ، انت ارجع غرفہ۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، ارجع عربی میں واپس آؤ یا واپس آنے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ارجع غرفہ، انت ارجع غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم واپس روم پر آؤ، میں کل آؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں کل آؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا بکرہ ایجی، انا بکرہ ایجی۔
انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا بکرا ایجی، آنا بکرا ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کل آؤں گا، ٹھیک ہے تم ضرور آنا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو ٹھیک ہے تم ضرور آنا، تو ہم یہ کہیں گے طیب لازم انت تعال، طیب لازم انت تعال۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، لازم عربی میں ضروری کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور تعال عربی میں آنا یا پھر آؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب لازم انت تعال، طیب لازم انت تعال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے تم ضرور آنا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو ٹھیک ہے تم جاؤ، تو ہم یہ کہیں گے طیب انت روح، طیب انت روح۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انت روح، طیب انت روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یقیناً آؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں یقیناً آؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا عقید ایجی، انا عقید ایجی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور عقید عربی میں یقیناً کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عقید ایجی، انا عقید ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں یقیناً آؤں گا، تم بھولنا نہیں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو تم بھولنا نہیں، تو ہم یہ کہیں گے انت ما فی نسیت، انت ما فی نسیت۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھولنا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ما فی نسیت، انت ما فی نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بھولنا نہیں، میں نہیں بھولوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نہیں بھولوں گا، تو ہم عربی میں کہیں گے انا ما فی نسیت، انا ما فی نسیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھولوں گا یا بھولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی نسیت، انا ما فی نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں بھولوں گا، مدیر تم کہاں ہو؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو مدیر تم کہاں ہو، تو ہم یہ کہیں گے مدیر انت وین، مدیر انت وین۔ مدیر عربی میں مدیر یا مالک کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے مدیر انت وین، مدیر انت وین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مدیر تم کہاں ہو، میں شہر سے باہر ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں شہر سے باہر ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا برا فی المدینہ، انا برا فی المدینہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور فی المدینہ عربی میں شہر سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا برا فی المدینہ، انا برا فی المدینہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
میں شہر سے باہر ہوں، میں گھر پر ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں گھر پر ہوں تو ہم یہ کہیں گے انا موجود فی البیت، انا موجود فی البیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، موجود عربی میں ہوں کو کہتے ہیں، اور فی البیت عربی میں گھر پر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا موجود فی البیت، انا موجود فی البیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں گھر پر ہوں، تم آ رہے ہو یا نہیں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم آ رہے ہو یا نہیں تو ہم یہ کہیں گے انت ایجی ولا لا، انت ایجی ولا لا۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آ رہے ہو یا آنے کو کہتے ہیں، اور واللہ عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایجی ولا لا، انت ایجی ولا لا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آ رہے ہو یا نہیں۔ تم نے کہا روم پر آؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم نے کہا روم پر آؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انت گل ایجی غرفہ، انت گل ایجی غرفہ۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، گل عربی میں کہا کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم پر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت گل ایجی غرفہ، انت گل ایجی غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کہا روم پر آؤں گا، ہاں میں نے کہا تھا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو ہاں میں نے کہا تھا تو ہم یہ کہیں گے ایوا انا گل، ایوا انا گل۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، گل عربی میں کہاں تھا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا گل، ایوا انا گل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے کہا تھا لیکن میں بھول گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو لیکن میں بھول گیا تو ہم یہ کہیں گے لیکن انا نسیت، لیکن انا نسیت۔ لیکن عربی میں لیکن کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، نسیت عربی میں بھول گیا یا بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیکن انا نسیت، لیکن انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا لیکن میں بھول گیا، قسم سے میں بھول گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو قسم سے میں بھول گیا تو ہم یہ کہیں گے باللہ انا نسیت، باللہ انا نسیت۔ باللہ عربی میں قسم سے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول گیا یا بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے باللہ انا نسیت، باللہ انا نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا قسم سے میں بھول گیا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں ابھی آ رہا ہوں تو ہم یہ کہیں گے انا الحین ایجی، انا الحین ایجی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین ایجی، انا الحین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی آ رہا ہوں، میں تھوڑا بزی ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں تھوڑا بزی ہوں
تو ہم یہ کہیں گے انا شوئی مشغول، انا شوئی مشغول۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بزی ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا شوئی مشغول، انا شوئی مشغول۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تھوڑا بزی ہوں، تمہیں کیا چاہیے بولو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو تمہیں کیا چاہیے بولو، تو ہم یہ کہیں گے انت ايش ابغى کلام، انت ايش ابغى کلام۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، ايش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ايش ابغى کلام، انت ايش ابغى کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا چاہیے بولو، مجھے پیسہ چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے پیسہ چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغى فلوس، انا ابغى فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغى فلوس، انا ابغى فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے آؤ پیسہ لے لو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے آؤ پیسہ لے لو، تو وہ یہ کہے گا طيب تعال شيل فلوس، طيب تعال شيل فلوس۔ طيب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لے لو کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طيب تعال شيل فلوس، طيب تعال شيل فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے آؤ پیسہ لے لو، دکان جاؤ اور خرید لو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دکان جاؤ اور خرید لو کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا روح محل و استری، روح محل و استری۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، محل عربی میں دکان کو کہتے ہیں، اور وا عربی میں اور کو کہتے ہیں، اور استری عربی میں خرید لو یا خریدنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح محل و استری، روح محل و استری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دکان جاؤ اور خرید لو، میں جا رہا ہوں سامان خریدنے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں جا رہا ہوں سامان خریدنے، تو ہم یہ کہیں گے انا روح استری اغراض، انا روح استری اغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور استری عربی میں خریدنے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح استری اغراض، انا روح استری اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں سامان خریدنے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو ٹھیک ہے تم جاؤ، تو ہم یہ کہیں گے طيب انت روح، طيب انت روح۔ طيب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طيب انت روح، طيب انت روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔